الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. جب وہ بھائی داخل ہوئے حضرت یوسف اور پھر تو کہنے لگے اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سخت تکلیف پہنچی ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس کم پونجی کے ساتھ. فأوفِ لنا الکیل بس پورا دیجیے ہمیں ناپ کر. وتصدق علینا اور احسان کریے ہم پر. ان اللہ یجزی المتصدقین بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے احسان کرنے والوں کو. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. حضرت یوسف نے کہا کیا تم جانتے ہو تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم نادان تھے. قالوا انك لانت یوسف وہ کہنے لگے کیا آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں. قال انا یوسف وهذا اخي حضرت نے فرمایا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. قد من اللہ علینا تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا. انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين بے شک اس کی شان یہ ہے کہ جو کوئی پرہیزگاری اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. اب بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم البتہ تحقیق اللہ نے ترجیح دی آپ کو ہم پر اور ہم تو ضرور خطا کار تھے. قال لا تثریب علیکم اليوم فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں کوئی الزام نہیں تم پر آج کے دن. یغفر اللہ لکم معاف کرے اللہ تمہیں. وہو ارحم الراحمین اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا لے جاؤ میری یہ قمیض اور اس کو ڈالو میرے والد کی آنکھوں پر تو لوٹ آئے گی اس کی نگاہیں. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ مَجْمَعِينَ اور پھر لے آؤ اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في اول كلامنا اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على محمد في اخر كلامنا. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. سورہ یوسف ہماری مسلسل درس میں چل رہی تھی. آج آپ کے سامنے آیت نمبر 88 سے لے کر آیت نمبر 93 تک ترجمے کے ساتھ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے صحیح مفہوم کو بیان کرنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے چل رہا ہے. آپ 11 بھائیوں میں سے ایک تھے 12 بھائیوں میں سے ایک. آپ کو ہٹا کر 11 بھائی بھی. آپ کی 2 والد ایک تھے مائیں 2 تھیں. پہلی ماں سے 10 بھائی تھے اور دوسری ماں سے 2 تھے جن میں ایک یوسف ایک بنیامین. بھائیوں نے حسد کیا اور حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا. وہاں سے پھر مصر کے قافلے نے خریدا. بازار مصر میں بکے. عزیز مصر نے خریدا. پھر زلیخا کے ہاں تربیت پانے لگے. زلیخا نے الزام لگایا. اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی الزام سے بچایا لیکن جیل جانا ہو گیا. جیل سے رہا ہوئے پھر مصر کے وزیر بنے. پھر قحط سالی کا زمانہ آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت اچھے انداز سے قحط کے زمانے کے اندر معاملات ملک کے چلائے. اور پھر باہر کے لوگ بھی آپ کے پاس آنے لگے اور آ کے غلہ لے کے جاتے تھے. کچھ معمولی سی رقم وصول کی جاتی تھی. انہی میں مصر کے اندر فلسطین سے آپ کے بھائی بھی تشریف لائے تھے. حضرت یوسف کے 10 بھائی پہلی مرتبہ 10 آئے. بنیامین کو نہ لائے. حضرت یوسف نے ان کو غلہ بھی دیا اور کہا کہ آئندہ بنیامین کو لاؤ گے تو ملے گا ورنہ نہیں. دوسری دفعہ آئے تو بنیامین کو ساتھ لے کر آئے.
پھر ایک ہیلا کر کے حضرت یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا. اب بنیامین اور یوسف ایک ساتھ ہیں اور یہ 10 بھائیوں میں سے 9 واپس لوٹے. ایک راستے میں رک گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتلایا کہ آپ کے چھوٹے بیٹے بنیامین نے چوری کی، جس کی وجہ سے وہ مصر کے بادشاہ نے اپنے پاس روک لیا. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے پچھلی آیت میں نے بتلایا تھا، فرمایا تھا اپنے بھائیوں سے کہ میں صبر کرتا ہوں اور اللہ سے امید ہے میرے کو کہ اللہ پاک ان سب کو پھر ایک ساتھ ہمارے ساتھ لے آئے گا. چنانچہ ایک وقت کے بعد جب ان کا راشن ختم ہوا، غلہ ختم ہوا، تو پھر یہ 10 بھائی دوبارہ غلہ لینے کے لیے نکلے. لیکن جو ان کے پاس جمع پونجی تھی یہ بھی نامکمل تھی اور تھوڑی سی تھی. اب یہ 10 کے 10 بھائی تیسری مرتبہ حضرت یوسف کے پاس آئے. حضرت یوسف میں نے عرض کیا پہلے یہ مصر کے وزیر خزانہ بنے ہوئے تھے. اس وقت وزیر خزانہ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی، سارا نظام معیشت کا حضرت یوسف علیہ السلام نے سنبھالا ہوا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ 10 بھائی آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یوسف ہمارے خاندان کو ہمیں بڑی سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہمارے بھائی یوسف چلے گئے، پھر ہمارا بھائی بنیامین آپ کے پاس، پھر خیر سالی کا زمانہ، پھر ہمارے ابا جان کی روتے روتے بنائی کا چلے جانا، اور اس کے علاوہ ہم بہت ساری پریشانیوں میں گرفتار ہیں. اے یوسف آپ ہمارے ساتھ احسان کیجئے. ایک احسان تو یہ کیجئے کہ ہمیں غلہ دے دیجئے، اگرچہ ہم آپ کے پیسے رقم آپ کو نہیں دے سکتے جو آپ نے مقرر کی ہے، تھوڑی سی ہے پھر بھی وہ ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے، تو آپ ہمیں غلہ دے دیجئے، آپ کا احسان ہوگا. اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اب جب تکلیف میں دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اب رہا نہیں گیا، یا بالفاظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب اللہ کا حکم تھا کہ اپنے آپ کو ظاہر کر دو. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بھائی اپنے پریشانیوں کا تذکرہ کرنے لگے، حضرت یوسف نے ان سے پوچھا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے تو تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تمہیں کچھ خبر ہے؟ تم جانتے ہو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب یہ وہ بات تھی کہ ان بھائیوں نے سالوں پہلے یوسف کے ساتھ کی تھی، جب یوسف کتنے سال کے تھے؟ 7-8 سال کے تھے. اب تو یوسف کی عمر تقریباً 40 کے قریب ہے، 40 سال کے بھی نہیں میں نبوت نہیں ملی ابھی، نبوت سے تھوڑا سا پہلے کا زمانہ ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے آپ کے جو آپ کی جو آپ کی جو شکل تھی بچپن کی اور جوانی کی اور پھر 40 سال کے قریب میں بڑا فرق آ جاتا ہے. بنسبت 25-30 سال کا، اگر 50 سال کا بھی تو اتنا زیادہ فرق نہیں آتا اس کی شکل میں. تو بھائیوں نے اس سے پہلے غور نہیں کیا، سوچا بھی نہیں تھا. اب یوسف علیہ السلام نے اچانک یہ سوال کر لیا، کیا تم جانتے تم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نادانی میں کیا کیا تھا؟ اب انہوں نے یوسف کی طرف تھوڑا غور سے دیکھا کہ اتنی پرانی بات جو ہم 10 کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، اس بندے کو کیسے پتا، اس وزیر کو کیسے پتا؟ انہوں نے یوسف کو تھوڑا غور سے دیکھا. جب غور سے دیکھا تو ان کو کچھ محسوس ہوا. انہوں نے کہا انت یوسف، آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں. انت انک لانت یوسف، آپ ہی یوسف تو نہیں ہو. تو حضرت یوسف نے فوراً کہا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے. تم بھی میرے بھائی ہو، میں یوسف تمہارا ہی بھائی ہوں. اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یوسف سامنے ہے، اب ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ہمارا بھائی جس کے ساتھ ہم نے ظلم کیے آج وہ مصر کا وزیر بنا ہوا ہے، اور وہ بھائی ہمیں پہچان گیا، اب ہم نے بھی پہچان لیا. لیکن ان کو اس بات کا دکھ تو ہوا کہ بھائی ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی. اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں بھائی ہوں، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی زندہ، ہمارا بنیامین بھی صحیح، ابا جان بھی زندہ، تو آپ بھی خیر ہے، عافیت سے ہوں. اور یہ احسان کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے اور صبر کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. جو تقوی اختیار صبر کرے، نیکی کا کام کرے تو اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا. اب بھائیوں کو احساس ہوا، بھائیوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی، اگرچہ ہم نے بڑی غلطی کی، بہت گناہ کیا، ہم نے غلط کیا آپ کے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی الزام نہیں، تم سے آج کوئی سوال نہیں، پچھلی بات کو بھول جاؤ. لا تثریب علیکم اليوم، کوئی الزام تم پر نہیں.
کوئی سوال جواب تم سے نہیں، چھوڑو اس بات کو، پچھلی بات کا تذکرہ ہی نہیں کرو۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، وہ تو بہترین رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا رحم کرنے والوں میں ہے۔ اب ایک کام کرو، جلدی سے جاؤ اور یہ میری قمیض لے جاؤ اور اس کو ابا جان کی آنکھوں پہ لگاؤ۔ اللہ سے امید ہے، اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اللہ ہمارے ابا کی بینائی واپس لے آئے۔ پھر اگلا واقعہ انشاءاللہ آئندہ اس میں پڑھیں گے کیا ہوا۔ یہاں تک یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا خلاصہ رکھا، لیکن میرے بھائیوں میرے دوستوں، اس کے اندر ہمارے لیے اس چھوٹی سی چند آیات کے اندر جو آیت نمبر 89 سے ہم نے پڑھی ہے، بلکہ 88 سے 88 سے ہم نے پڑھی 93 تک، لیکن ان آیات کے اندر بہت زیادہ ہم اور آپ کے لیے نصیحتیں ہیں، بہت زیادہ میرے اور آپ کے لیے پیغام۔ ابھی تو سرسری میں نے آپ کو سمجھایا، لیکن اگر ہم غور کریں تو بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ ہماری زندگی جو آج ٹینشن میں اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، اور جھگڑے اور لڑائیاں، دوریاں اور کدورتیں اور نفرتیں، اس کا حل اللہ پاک نے یہاں بڑا خوبصورت حضرت یوسف کے واقعے کا بیان فرمایا۔ وہ حل کیا ہے؟ ذرا تصور کرو کہ جن 10 بھائیوں نے باغ سے چھین کر کنویں میں پھینکا، پھر مصر کے قافلے کے ہاتھ غلام بول کر بیچ دیا، جن 10 بھائیوں کی وجہ سے حضرت یوسف اپنے گھر بار سے نہ صرف دور ہوئے بلکہ غلام بنا دیے گئے، جیل میں جانا پڑا، والد کی جدائی، دیگر قوم قبیلے کی جدائی برداشت کرنی پڑی۔ حضرت یوسف پہچاننے کے باوجود، جاننے کے باوجود، وقت کے وزیر ہونے کے باوجود ان بھائیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اذ انتم جاہلون، تم نے یوسف کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہ نادانی میں کیا تھا۔ کس میں کیا تھا؟ نادانی میں کیا، حالانکہ وہ تو جان بوجھ کے کر رہے تھے نا، لیکن یوسف نے اس کو کیا کہا؟ نادانی میں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی غلطی کر لے اور وہ بتا کہ جی نادانی میں ہوا، ہم پھر بھی اس پہ چڑھتے نہیں، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، تو نے یہ کیا، تیری وجہ تو روٹی نہیں کھاتا، چلنے سے تو کسی اور دنیا میں رہتا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی عذر پیش کرے تو ہم اس کے عذر کو قبول نہیں کرتے ہیں، یا بھائیوں کا عذر خود یوسف پیش کر رہے ہیں۔ اذ انتم جاہلون، وہ تو تمہاری جہالت کا زمانہ تھا، وہ تو تمہاری نادانی کا زمانہ تھا، بھلا نادانی میں ایسے معاملات تو ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نرمی کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارے بھی معاملات میں ایسا ہوتا ہے، بہت سے موقعوں پر لوگ حق تلفی کیا کرتے ہیں، لیکن حضرت یوسف کی سیرت ہمیں بتا رہی کہ اگر حق تلفی بھی ہو جائے تو بھائی آگے والے معاملات کو بگاڑنے سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ پچھلی بات کو بھول جائے آدمی، پچھلی بات کا تذکرہ ہی نہیں کرے آدمی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب پہچان لیا، یوسف نے کہا کہ میں یوسف ہی ہوں، اب انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی، ان کننا لخاطئین، ہم سے خطا ہوئی، ہم نے غلطی کی، ہم نے کوتاہی کی، ہم نے آپ کی حق تلفی کی، ہم نے آپ پر ظلم و زیادتی کی۔ بھائی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یوسف نے اگلا جملہ کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم۔ حضرت یوسف اب دوسری صفائی بھائیوں کی طرف سے خود پیش کر رہے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، آج تم سے کوئی سوال جواب نہیں ہونا، ارے جو ہو گیا بس چھوڑو۔ لا تثریب علیکم اليوم کا آسان معنی کیا ہے؟ جو ہو گیا اس کو کیا کرو؟ بھول جاؤ۔ آج اگر ہم اپنی زندگی میں یہ فلسفہ لے آئے، آج اگر ہم اپنے معاملات کے اندر اس کو داخل کر لیں کہ بہو جو ہوا بس جانے دو، اولاد کو کہیں گے بیٹا جو ہوا جانے دو، رشتہ داروں کو کہیں جو ہوا جانے دو، اب آگے مل کے کچھ سوچتے ہیں اور اس پہ قدم چلاتے ہیں، تو جنت گھر بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ سکون اور چین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج ہمارے سکون اور چین نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنی تو 50 ذاتیاں بھی معاف کرنے کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسرے کی ایک ذاتی بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم جن نبیوں کے نام لینے والے ہیں ان کی سیرت کیا ہے اور ہماری سیرت کیا ہے؟ وہ تو اتنے زیادہ ذاتیاں، آزاد آدمی کو غلام بنا دینا، چھوٹے سے بچے کو کنویں میں پھینک دینا، پھر حضرت یعقوب نبی جیسا باپ اس کی صحبت سے دور کر دینا، اور جب ان کو سامنے مجرم نظر آئے، اپنے ہی جو ہے نا قصوروار نظر آئے تو کہنے لا تثریب علیکم اليوم، کوئی الزام نہیں ہے تم سے، کوئی تم سے سوال جواب نہیں ہونا، نہ بات کرو پچھلی کیا ہوا، بھول کے آؤ اور گلے لگو اور نئے سرے سے اپنی زندگی اور لاج کو شروع کر جاؤ، ذرا گھر جاؤ، واپس دوڑے جاؤ،
اور جلدی جاؤ اور کیا کہ ابا جان کو بھی وہاں سے یہاں لے آؤ، اور بھی جو ریلیٹیو رشتے دار ہیں ان کو بھی یہاں لے آؤ، ہم ساتھ رہیں۔ میرے دوستو آج یہ فلسفہ ہمیں سمجھنا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو رہا ہے اور مکہ میں تشریف لا رہے ہیں، اور کون سے مکہ میں تشریف لا رہے ہیں یہ ذرا تصور کر لینا، اس مکے میں تشریف لا رہے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آباد تھا، جہاں محبوب پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، جہاں محبوب پیغمبر کا خاندانی گھر تھا اور کافروں نے اس گھر پر قبضہ کیا تھا اور محبوب پیغمبر کو اس مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ وہ مکہ ہے جس میں بلال کی کمر پر پتھر رکھ کر نیچے تپتی ریت ہوتی تھی اور کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ وہی مکہ ہے جس مکہ میں حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی تھیں۔ یہ وہی مکہ تو ہے جس مکہ میں اسلام کے نام لینے پر، نبی کا نام لینے پر حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے۔ یہ وہی مکہ تو ہے جس مکہ میں محبوب پیغمبر نماز پڑھتے تھے تو لوگ نماز پڑھنے میں بھی رکاوٹیں ڈالا کرتے تھے۔ یہ وہی مکہ جو ہے نا جس مکہ کے اندر نبی کے عاشق حضرت خبیب اور خباب کو جلتے ہوئے انگاروں پر بغیر کپڑے کے لٹا دیا جاتا تھا، اور آپ کے یعنی جسم کی چربی، کمر کی چربی اور گوشت پگھل کر ان انگاروں پہ گرتا تو وہ انگارے بھجا کرتے تھے۔ وہی مکہ ہے نا جس مکہ کے اندر سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کو زبردستی جو ہے نا ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، گھروں پہ قبضے ہو گئے۔ اب 8 سال کے بعد نبی اپنے گھروں کی طرف بڑھ رہے ہیں، صحابہ بڑھ رہے ہیں، 10,000 کا لشکر جرار ہے، اور سامنے والی قوم کون سی ہے؟ ان 8 سالوں میں اس قوم کے ساتھ 20 جنگیں ہو چکی ہیں۔ بدر کا مارکا ہوا اسی قوم کے ساتھ، احد کا مارکا ہوا اسی قوم کے ساتھ، خندق کا مارکا ہوا اسی قوم کے ساتھ، اور بھی بڑی بڑی جنگیں ہوئی اس قوم کے ساتھ۔ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے تشریف لا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتح یاب ہوئے، لیکن میرے دوستو جب نبی تشریف لا رہے اور جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ پس منظر سارا کا سارا حدیث کی کتابوں میں ہے، عجیب پس منظر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس وقت کو خود اچھے طریقے سے جانتا ہوں جب ہم مکہ کے اندر فاتح بن کے داخل ہو رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے، آپ نے اپنی اونٹنی کے پیچھے کجارے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی، کالے رنگ کا امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا تھا، وہ صحابی پورا نقشہ بتا رہے ہیں۔ ایک نقشہ ہمارا بھی تو ہے نا، جب ایک قوم کسی قوم پر فتح پاتی، غلبہ پاتی تو کیا نہیں ہو رہا ہوتا؟ عزتیں لوٹی جا رہی ہوتی ہیں، مالی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، مال لوٹے جا رہے ہوتے ہیں، گھر اور املاک کو نظر آتش کیا جا رہا ہوتا ہے جی، لیکن ایک یہ فاتح بھی ہیں اپنے ہی علاقے میں واپس آ رہے ہیں، اور حضرت انس کیا فرماتے ہیں اونٹنی پر سوار ہیں، ایک لگائی ہوئی ہے، گردن نیچے جھکائی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن نیچے جھکائی ہوئی ہے، اور فرمایا کہ حضرت غالباً زید تھے یا دوسرے ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے کہ اليوم یوم الملحمہ، اليوم یوم الملحمہ۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی غالباً اس سے توجہ نہیں تھی، حضرت ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں نبی کے مخالف لڑا کرتے تھے۔ اب ابو سفیان نے کہا اے اللہ کے رسول، اے محمد سنو تمہارا غلام کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا یوم یوم الملحمہ، یوم الملحمہ، ملحمہ کا معنی ہوتا ہے آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو کون سا دن ہے؟ بدلے کا دن ہے، آج بلال کے کوڑوں کے سوال حساب لینے کا دن ہے، آج زنیرہ کی آنکھیں نکالنے والوں سے بدلہ لینے کا دن ہے، آج سمیہ کو شہید کرنے والوں سے بدلہ لینے کا دن ہے، آج یاسر کو بے دردی سے شہید کرنے والوں سے بدلہ لینے کا دن ہے، آج مسلمانوں کو مکہ کے گھروں سے نکال کر ہجرت سے مجبور کرنے والوں سے بدلہ لینے کا دن ہے۔ آج تو ہم اپنی پراپرٹیاں وصول کریں گے، آج تو ہم اپنے خاندان کی زمینوں پہ واپس آئیں گے، وہ اس طرح کا نعرہ لگانے یوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی کو کافر نے کہا، دشمن نے کہا دیکھو یہ آپ کو غلام کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ یہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے نبی نے اس سے جھنڈا لے لیا اور اسی کے بیٹے یا والد کو جھنڈا دیا اور کہا کہ بھائی نعرہ یہ نہیں لگاؤ کہ آج بدلے کا دن ہے، بلکہ نعرہ یہ لگاؤ کہ اليوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین۔ آج جو سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آیا، آج سے دنیا اس کی رحمت کے نمونے دیکھے گی، اس کی رحمت کے نقشے دیکھے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچی نگاہ کرنی اور کہا جب مکے میں داخل ہوئے اور جب بیان شروع ہوا اور سارے کافر سہمے ہوئے ہیں اور سارے کافر گھبرائے ہوئے ہیں اور عورتیں پریشان ہیں کہ آج ہماری عزتیں لوٹی جائیں گی کیونکہ ہمارے بڑوں نے ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، ہمارے مردوں نے اچھا نہیں کیا، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ پڑھا اور جو خطبے کے بعد بیان کیا اس میں یہ والی آیت مبارکہ تلاوت کی کہ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، اور لوگوں سن لو آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، آج سے کچھ حساب نہیں لیا جائے گا، کوئی تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، آج سے رحمت کا دن ہے۔ جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امن مل جائے گا، جو اپنی تلواروں کو نیام میں ڈال لے اس کو بھی امن مل جائے گا، جو بیت اللہ کی آغوش میں آ جائے اس کے لیے بھی امن ہے، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے ان کے لیے بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے، یعنی سب کو معاف کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوائے چند بدماشوں کے علاوہ 11 یا کچھ تعداد تھی، ان کے علاوہ اللہ کے نبی نے پورے مکہ کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ دوستو آج ہم سوچیں ہمیں ستانے والا ہمارا بھائی، ہمیں ستانے والی ہماری بہن، ہمیں ستانے والی ہماری بیوی، ہمیں ستانے والے ہمارے رشتہ دار، ہمیں ستانے والے پڑوسی، کیا انہوں نے ہمیں اتنا ستایا ہے جتنا محبوب پیغمبر کو مکے والوں نے ستایا ہے؟ کیا ایسے حق چھینے ہیں جو حق محبوب پیغمبر سے چھینے گئے تھے؟ یقیناً ہمیں اس کا 10واں تو چھوڑو، اس کا ایک حصہ بھی ہمیں نہیں ستایا۔ ہمارے پیاروں نے محبوب پیغمبر کو اتنا ستایا گیا اور محبوب پیغمبر نے ایک ہی لمحے میں سب کچھ معاف کر کے بھلا دیا۔ آج ہم مسلمان بن چکے ہیں اور ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو بگاڑ ہے اس کا ایک بہت بڑا دخل اس بات کو بھی شامل ہے، انا زید اور دھرمی بہت سارے مسائل میں بیٹھنا ہوتا ہے، بہت سارے گھریلو مسائل میں اللہ پاک لے کے جاتا ہے۔ ابھی ایک شخص کا مسئلہ 3 سال سے بہو گھر میں بیٹھی ہوئی، ایک بیٹی اس کی پیدا ہوئی، دادا دادی گھر والے اپنی پوتی تک سے ملنے نہیں آئے 3 سال کے عرصے، فون تک کر کے نہیں پوچھا کہ ہماری پوتی کس سال میں، قریب کے رشتے داروں میں شادی ہوئی، ابھی 4-5 دن تک ان کا جانا ہوا۔ عجیب لوگ ہیں، عجیب چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ نخرے۔ میری بہن کا شوہر مرا تھا اور میری بہو اس کے تیجے میں نہیں آئی، بس اس بنیاد پہ ناراض ہو کے بیٹھے ہیں۔ ہمیں یاری بات نہیں آ رہی؟ میں نے کہا یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، اگر تیجے میں نہیں آئی تو کیا ہو گیا؟ ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے سر میں درد ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو، دل نہیں کیا تو بھی کیا ہو گیا؟ تیجے میں نہ آنا کوئی جرم تو نہیں سمجھ رہی بات؟ اور ساری اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی بات ہے۔ میرے شوہر اپنے ان کے گھر گئے تھے، میرا جو سمدھی ہے میرے شوہر کا بھی سمدھی یعنی میری بہو کا ابا، اس نے میرے شوہر سے ہاتھ ایسے ملایا تھا، 3 انگلیوں سے ہاتھ ملایا تھا۔ اب آپ بتائیں آج کے زمانے میں کون ہے جو سمدھی سے 3 انگلی سے ہاتھ ملاتا ہے؟ نہیں سمجھ رہی بات؟ میں نے جب دوسرے والے سے پوچھا کہ مجھ سے بتاؤ 3 انگلی سے گھر آئے مجھے کون مہمان سے ہاتھ ملاتا ہے؟ دشمن بھی گھر میں آئے تو آدمی مسافر تو کم سے کم پورے ہاتھ سے کرتا ہے، یعنی ایسے اپنی طرف سے الزام 3 سال سے یعنی بقرعید میں 3 سال ہو جائیں گے، سمجھا رہے جا رہے نہیں جی ہم بیٹھیں گے، ہم برادری بٹھائیں گے، ہم پنچایت بٹھائیں گے اور ہم سے معافی مانگے اور ہم سے یہ مانگے، بڑی مشکل سے بران ان کو قائل کیا۔ یہ سارے واقعات سنا کر محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ السلام کریں لا تثریب علیکم اليوم، سب ختم کرو۔ دیکھو ہمیشہ یاد رکھنا میرے عزیز ساتھی، ہم نے بڑوں کا تجربہ لیا، قرآن و سنت میں غور کیا، جو لڑنے والوں میں صلح کرانی ہے تو ان کو پچھلی ماضی کی باتیں یاد نہ دلاؤ، وہ صلح کے بجائے اور جھگڑے ہو کے اٹھیں گے، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، بات بڑھتے بڑھتے اور خراب ہو جاتی ہے، بلکہ صلح کرنے والا بھی کسی ایک کی حمایت میں دوسرے کا مخالف ہو جاتا ہے۔ ابھی تو ان کے گھر بنتے، اب اس کا بھی گھر ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہترین صلح کرانے والا کون ہے؟ بہترین صلح کا راستہ کیا ہے؟ ارے بھائی انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تم ان کو معاف کرو وہ تم کو معاف کریں۔ کیا خیال ہے میرے دوست؟ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے تو پھر دیکھو کیسے ہمارے گھروں کے مسائل حل ہوتے ہیں، کیسے ہمارے گھروں میں چین سکون آتا ہے۔ جی ٹرین میں بیٹھ جاتے وہ جو دلہا والے وہ خیرپور میں رہنے والے، دلہن والے یہ چندول یار کے رہنے والے، تو یہاں کراچی میں آئے میں بہرحال رشتے دار بھی ہیں ہمارے،
تو کہا کہ ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر ٹرین میں فون کرتے ہیں ہم بہو کو، ہم بیٹی کو لینے آ رہے ہیں، کل ہمارے ساتھ روانہ کر دینا، عشق پہ ناراض ہو کے بیٹھے۔ میں نے کہا آپ نے بھیجنا ہے تو بھیجو، نہیں بھیجنا تو منع کر دو، اس میں یہ کون سی کہ آدمی ناراض ہو کے بیٹھ جائے۔ اس لیے میرا عزیز ساتھیو، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، اور ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں بتاتی ہے، باتیں بڑی بھی ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے کیا کر دو، معاف، اس کے لیے معاف کر دو۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہ کے نبی سے پوچھا اما عائشہ نے، یا رسول اللہ شب قدر کی رات اگر ہمیں پتہ لگ یہ قدر والی رات ہے تو اس میں کیا دعا مانگیں؟ کہا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا ہے کہ یہ دعا مانگو کہ اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں اور آپ معافی کو پسند کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آپ معاف کرنے والے ہیں اور آپ معافی کو پسند کرنے والے ہیں، اللہ مجھے ہمیں کیا کر دے، آپ۔ اللہ کے نبی نے شب قدر میں یہ دعا میں سکھلائی کہ معافی کا واسطہ نہ اللہ کو دو، اللہ معاف کرے گا۔ ہمارے کتنے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم اس کو امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم دوسروں کے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں بھائی؟ اس لیے میرا عزیز دوستو، یہ درس ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات اور بیان فرمایا کہ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو صبر کرتا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب دیکھو صبر کا حکم بھی دیا، پرہیزگاری کا حکم بھی دیا۔ صبر کا ہوتا ہے کسی مصیبت پر ہوتا ہے نا، کسی تکلیف کا صبر ہوتا ہے نا، کہ بھئی تم اس تکلیف کا بدلہ لے سکتے ہو لیکن کیا کر جاؤ۔ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا، پتہ نہیں جمعے میں کہا تھا، ہم نے صبر کا نام کس طرح رکھا ہے، جہاں بدلہ نہیں لے سکتے وہاں کہتے جی میں نے تو صبر کر دیا۔ پہلے تو پوری کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے ایسی کی تیسی کریں، جب دیکھتے ہیں یہاں ڈال نکلے گی تو جب میں نے اللہ پہ مسئلہ چھوڑ دیا۔ یہ صبر نہیں ہے، صبر نام ہے جب آپ پہ ذاتی، جب آپ پہ طاقت ہے، قوت ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، آپ کیا کریں، میں نے اللہ کے لیے معاف کیا، یہ صبر ہے۔ بدلہ ہی نہیں لے سکتے کہ میں نے صبر کر لیا۔ جیسے کبھی زندگی میں صدقہ کرنے کی توفیق نہیں، مسجد سے کوئی چپل اٹھا کے لے گیا، میں نے صدقہ کر دیا، اب تھوڑی صدقہ ہوا یہ، میرے بچے نے وہ تو زبردستی لے کے گیا ہے، اب تو آپ انا للہ پڑھ کے معاف کر دیں بس سے ثواب ملے گا، لیکن دل میں کچھ آ گیا تو ثواب تھوڑی ملنے کا۔ اس لیے میرے دوستو، پہلی غصے میں پہلے ہی جو ہے نا حق تلفی میں آدمی کیا کرے، معاف کرے، یہ اللہ کو پسند، اور معافی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے سے پہلے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو آنے والے کو دیکھ لیجیے، ابھی اندر نہیں آئے ہیں، اور اللہ کے نبی فرمایا تم میں سے کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو آنے والے کو دیکھ لینا۔ ابو بکر بھی مسجد میں ہے، عمر بھی مسجد میں ہے، عثمان اور علی بھی مسجد میں ہے، بڑے بڑے صحابہ مسجد میں ہیں۔ اب یہ صحابہ اس شوق میں کہ کون وہ خوش نصیب ہے جو جنتی ہے، اور صحابہ فرماتے ہم نے ہر ایک کے دل میں یہ تھا کہ کاش آنے والے ہم ہوتے۔ اللہ کے نبی جنتی جس کو بتا فرمایا کہ اجنبی آدمی آیا، اجنبی نوجوان جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، مدینے میں رہنے والا مسافر تھا، کہیں دیہات سے آیا تھا، اللہ کے نبی سے کچھ دین کی باتیں سیکھی اور واپس چلا گیا۔ ایک صحابی اس کے پیچھے پیچھے ہو لی، اس کے گاؤں پہنچے، اس کے یعنی دیہات پہنچے، اور پھر اتفاق سے اس کی مسجد میں گھر کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، اس نے دیکھا کہ آپ اجنبی معلوم ہوتے ہو، اس نے کہا کہ ہاں میں اجنبی ہوں، اس نے کہا آپ میرے یہاں عشاء کا کھانا کھائیں، رات آرام بھی کریں، رات کھانا بھی کھایا، آرام بھی اس کے یہاں کیا، اور دیکھا کہ روٹین کی عبادت تھی جو ان صحابوں کی تھی وہ شادی کی بھی تھی جس کو نبی نے جنتی کہا۔ 3 دن اس کے گھر میں مہمان نوازی ہوئی، تینوں دن کوئی خاص عمل نہیں تھا، وہی عمل جو سارے صحابہ کا تھا، نمازوں کے اہتمام سے پڑھنا، تہجد کے اہتمام، تلاوت، یہ تو سارے صحابہ کیا کرتے تھے۔ چوتھے دن اس صحابی نے ان سے پوچھا کہ بھائی میں آپ کے پاس آیا ہوں صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ جنتی، آپ کا کون سا عمل ہے جو اللہ نے آپ کو جنتی کہا؟ اس صحابی نے فرمایا کہ میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، البتہ ایک عمل میں یہ کرتا ہوں، رات جب بستر پہ سوتا ہوں تو اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ میرے اوپر جس کے حق ہیں، میں نے سب کے، میرے جس پر حق ہے، میرے جس پر حق ہے، میں نے سارے حقوق تیری رضا کے لیے معاف کر دی، میں نے سب کے حق تیرے لیے معاف کر دی،
اس صحابی نے فرمایا اللہ کو یہ ادا آپ کی پسند آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو دنیا میں جنت سے کہا کہ جب یہ میرے مخلوق کے حق معاف کرنے والا ہے یہ مجھ سے زیادہ تو معاف کرنے والا نہیں ہے، میں نے اس کے اپنے حق اس پر معاف کیا۔ میرے دوست ہم ذرا سوچیں، جس اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے ہم نے اس کی کتنی حق تلفیاں کی ہیں، کتنے اس کے حقوق مارے ہیں، لیکن وہ اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے در ہم اس کے در پر آئیں تو صحیح، ہم اس کے سامنے لو لگائیں تو صحیح، تو پھر کوئی ہمارے در پر آ کے معافی مانگے ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ اس میں معاف کرنا سیکھیں، اللہ ہم سب کو معاف کرنے والا بنا دے۔ اور بھی بے شمار اس کے اندر حکمتیں ہیں، بہرحال جو آپ کے سامنے رکھی ہیں اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک واقعہ ہے قمیص والا، وہ انشاءاللہ آئندہ درس ملیں گے، اس کے اوپر بھی دو چار حکمتیں وہ انشاءاللہ اس دن پوری کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق معاف کرنے والا بنائے اور ہمیں نبیوں کی صحابہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہم سب کو یا اللہ کسی کی حق تلفی کرنے سے محفوظ فرما، مولا کریم ہو گئی ہو تو یا اللہ معاف فرما، مولا کریم وہ زندہ ہو اور ان کے حق ہم پورے کر سکتے ہو تو یا اللہ ان کو دے وہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا سے چلے گئے یا ہم ان کے حق کو پورا نہیں کر سکتے تو مولا کریم ہمیں معاف فرما، مولا کریم ہمیں معاف فرما، مولا کریم ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرما، ہم سب علیہ وسلم کی کامل اتباع، مولا ہم سب میں جو بیمار ہیں یا گھروں میں اسپتالوں میں سب کو صحت و شفا نصیب فرما، مولا کریم سب کو صحت و شفا نصیب فرما، مولا ہم سب کو جتنے پیارے مسلمان مرد عورت دنیا سے چلے گئے مولا سب کی بخش اور مغفرت فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا لا۔ جزاکم اللہ خیر۔